یہ بڑی پیاری بات ہے کہ نبی کے صحابہ اتفاق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ کچھ لوگ اتفاق سے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے اور اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اور صحابی بن گئے۔ نہیں، صحابہ اتفاق سے صحابی نہیں بنے، صحابہ انتخاب سے صحابی بنے۔ جیسے نبوت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے، یعنی کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا ہے، اللہ جس کو چن کر کے نبی بنا دیتا ہے ویسے ہی وہی نبی بن سکتا ہے۔ ویسے صحابیت بھی کوئی کسبی چیز نہیں، ایک وہبی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو چاہا کہ وہ صحابی بن گئے وہی صحابی بنے، ہے نا۔ پورے انسانی ذخیرے میں چن چن کر کے جو سب سے عظیم ترین افراد تھے، سب سے پاکیزہ دل والے تھے، سب سے اعلیٰ ذہانت والے تھے، سب سے زیادہ امانت دار تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، ان کو چن کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے چنا، مجھے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا، خاتم النبیین بنا کر کے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، ان لوگوں کو چوز کیا ایک کام کے لیے، ان کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے چن کر کے نبی کا ساتھی بنایا۔ ابن مسعود والی ایک حدیث موقوف ہے، اس میں اور اس کی اور وضاحت مل جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی کے بعد جب بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فجعلہم وزراء نبیہ، ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کر کے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا۔ تو صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔